اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی سے رہنا، اس کی نافرمانی کرنا، اس کے ساتھ گالی غلوچ کرنا، اس کی بے ادبی والا تعلق جو ہے، یہ اسلام میں کفر ہے۔ حضرت حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے عورت کو اپنے شوہر کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ ایسی عورتوں کو قانتات فرمایا گیا ہے۔ یہ جو قانتات لفظ آیا ہے عورت کے لیے، یہ عورت وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو کر رہنا، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ فرض ہے عورت پر۔ اگر ایسا نہیں کرتی ہیں تو پھر اسلام میں کفر ہے۔ یہ اس روایت کے اندر جو ہے وہ مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باغ جو مہر کی صورت میں حضرت حبیبہ کو ملا تھا وہ واپس دلوایا اور ان کو طلاق دلوا دی۔ اس طرح سے یہ خلا ہو گیا۔ آگے جو ہے وہ خلا ایک طلاق ہوتی ہے۔ خلا کے بعد مرد کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا ہے۔ یہ مختصر سا بیان خلا کا، کہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، کہ ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت اس کا فدیہ دے دے، یعنی فدیہ دے کر وہ طلاق لے لے۔ اگر مرد طلاق نہیں دے رہا ہے تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک حق دیا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، بس اللہ کی حدوں سے آگے مت بڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ جب بھی چاہے گی خلا لے لے گی۔ خلا کی بھی صورتیں ہیں۔ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی، ایسے ہی عورت طلاق نہیں لے سکتی ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہے، وہ گنہگار ہے۔ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے مسائل بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ مسائل یہاں پر پڑھنا صرف لمبا ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ طلاق کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل انشاءاللہ ہم سورہ طلاق کے اندر پڑھیں گے۔ سورہ نساء کے اندر بھی جو ہے وہ خلا کے اور طلاق کے آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا طلاق مرتان، کے 2 مرتبہ ہی طلاق ہے، تو 3 مرتبہ ایک ہی دفعہ میں 3 مرتبہ مرد کو طلاق دینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تینوں طلاقیں ایک مرتبہ ہی دینا حرام ہے۔ اور ایک مرتبہ جب مرد طلاق دیتا ہے، عدت کے اندر اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا ہے 3 مہینے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ اب چاہے تو اس شوہر کے پاس جائے، مرضی ہے اس کی کہ دوبارہ اسی سے نکاح کر لے یا کسی اور سے نکاح کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں۔ آپ سخت غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جانے لگا؟ یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ تو ناپسند کیا گیا، اتنا زیادہ ناپسند کیا گیا ہے 3 دفعہ طلاق دینا ایک ہی وقت میں۔ صحیح طریقہ طلاق دینے کا 3 طلاقیں الگ الگ طہر میں اگر نہیں رکھ سکتا، ایک ہی طلاق اگر دیتا ہے بندہ تو اس کو رجوع کرنے کا حق موجود ہوتا ہے، صلح کا ایک حق موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں، ہو سکتا ہے بعد میں ان کو لگے کہ ہم آپس میں رہ سکتے ہیں، مل جل کر رہ سکتے ہیں، تو پھر صلح کی کوئی صورت ہو جاتی ہے۔ جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، عورت بائنہ ہو جاتی ہے، تو کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے شوہر اور بیوی کے ساتھ رہنے کی۔ پھر دوسری طلاق بھی اسی طرح سے ہے۔ جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بھلے سالوں کے بعد ایک طلاق دی، اس کے بعد رجوع ہو گیا یا کچھ بھی صلح ہو گئی، اس کے بعد 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد ایک طلاق کی، تو یہ دوسری طلاق گنتی ہوگی۔
ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی والی طلاق ختم ہوگی، وہ موجود ہوگی۔ اب اس مرد کے پاس صرف 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ اگر اس نے چند سال کے بعد دوسری طلاق دی تو اس کے پاس صرف 1 طلاق کا حق باقی ہوگا۔ اگر کبھی بھی اس نے زندگی میں پھر سے طلاق کا لفظ منہ سے نکالا ہے تو یہ تیسری طلاق ہوگی، چاہے 1 مرتبہ۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے 1 بار طلاق دی ہے لہٰذا نہیں، یہ تیسری طلاق ہوگی اور عورت بائنہ ہو جائے گی۔ اب عورت جو ہے وہ مرد کے پاس نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر یہ لوگ صلح کر کے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تو یہ حرام زندگی گزاریں گے پھر، کیونکہ طلاق صرف جو ہے 2 مرتبہ ہے رجوع کرنے کے لیے۔ تیسری مرتبہ جو طلاق ہوتی ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح تو ختم ہو ہی جاتا ہے لیکن مرد کو حق نہیں رہتا ہے اب عورت کو اپنانے کا، جب تک یہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے حلالہ والا صورت جو ہے وہ آئے گی۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم تفصیلاً پڑھتے رہیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔